السلام علیکم ٹو آل۔ کبھی کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ بہت یاد آتا ہے اور کبھی کبھی اللہ سے بات کرتے ہوئے کوئی انسان بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھانے والا دوست ہے تجربہ۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ بندہ مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ کچھ غم، کچھ چوٹیں اس قدر گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہیں، نہ تو وہ چوٹیں قابل مرہم ہوتی ہیں اور نہ ہی انسان کسی کو دکھا پاتا ہے اور نہ ہی اپنا غم کسی کو بتا پاتا ہے۔ وہ غم جو اسے اندر ہی اندر ختم کرتا ہے، اس کی خواہشات کو، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اور شاید اس کے حوصلے کو بھی۔ وہ سب کچھ جو انسان سہ نہیں پاتا ہے، چھپا لیتا ہے یا بتا نہیں پاتا، وہی تو مار ڈالتا ہے، اسے اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ یہ بھی دکھ، اذیت اور قرب کی انتہا ہے۔ محسوس کرنے والے جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ بس ستاروں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی ناکامیوں، حسرتوں، پچھتاوے، پریشانیوں کا سوچتے ہیں۔ قدر ہو جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتیں جب تک خود پر نہ گزریں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ یہ جو رویوں کے دکھ ہوتے ہیں نا، یہ دراریں سی ڈال دیتے ہیں ہماری سوچوں میں، یادوں میں، دل میں، یہاں تک کہ جسم میں۔ مجھے اپنے ماضی کا کوئی دکھ نہیں، دکھ صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں کے ساتھ وقت ضائع کیا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو بھول جایا کرتے تھے، دنیا کہتی تھی یاد رکھنا سیکھو، بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، دنیا کہتی ہے بھولنا سیکھو۔ مسکراہٹیں تو روز ہیں لیکن خوش ہوئے زمانہ ہو گیا۔ راستہ ہے کہ کٹ جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب من بھرا ہوا ہو تو چھوٹی سی بات بھی رونا آ جاتا ہے، اور جب رونا شروع کر دو تو ہر وہ بات یاد آ جاتی ہے جس پہ کبھی روئے تھے، اور پھر وہ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے، بس بہتے چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ پر بھی گزرا ہے کوئی لمحہ کسی صدی کی طرح؟ بہت قریب سے دیکھا ہے دنیا کو، تبھی تو دور جا کے بیٹھا ہوں۔
انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ زندگی اس لمحے بڑی بے رحم لگتی ہے جب آپ کے بے حد قریب لوگ بے حس ہونے لگے، خون اپنی کشش کھو دے اور انشا نظروں میں گانتی ہوئی، لیکن یقین کریں زندگی شروع ہی اس لمحے سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل زندگی سے نہیں بلکہ خود سے بھی بھر جاتا ہے۔ مجھے سنتے بہت لوگ ہیں یا رب، لیکن مجھے تیرے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ میں نے صبر کیا ہر اس موقع پہ جہاں مجھے روتے روتے مر جانا چاہیے تھا۔ کاش کہ ہم بھی بیوقوف ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نا، لوگوں کی مکاریاں سمجھ آتی، نہ چالاکیوں کو بھاپ پاتے، بے وفاؤں کو مصروفیت سمجھتے تو لہجوں کے بدلاؤ کو دن بھر کی تھکاوٹ، کاش ہم بھی بیوقوف ہوتے۔ خاموشی صرف باتیں ختم نہ ہونے جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے عمل کا بدلہ لوگوں سے اچھائی ہی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر حقیقت ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، بھلائی کے بدلے بھلائی نہیں ملتی، تو ہم بھلائی کریں ہی کیوں؟ اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی ہیں، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہم 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے صلہ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہ ملے، لیکن آخرت پر یقین اور اللہ سے صلہ ملنے کا یقین ہمیں بھلائی کرنے سے روکنے نہیں دے گا۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے، جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ تب مصیبت میں نہیں پڑے جب حالات آپ پر تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، جب بیماری آپ پر آ پڑتی ہے یا طوفان آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خرابیوں کو خبر رکھنے والے بن جائیں، تب آپ اپنے لیے خرابی لاتے ہیں۔ لوگوں کے عیب چننا، طعنے دینا، غیبت کرنا، یہ ایسی برائیاں ہیں جو اس کو بظاہر نقصان دے رہی ہوں، لیکن پتہ ہے آپ بڑے اور لانگ لاسٹنگ یا
ہمیشہ والے خسارے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب چنتا رہتا ہے اور طعنے دیتا رہتا ہے۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں بنیں؟ یقین کریں کہ دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوں جو ہمیں کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیے کہ کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے۔ تمہاری عزت کا مول یہ ہے کہ اسے کسی کی زبان سے نہ باندھو۔ تمہاری قدر و قیمت تم خود طے کرو، لوگوں کی زبان کے ساتھ اسے مت باندھو۔ میری بیٹی کہ یہاں کسی نے زبان کھول کر چند لفظ تمہارے خلاف کہے یا تم ان کی باتوں کی وجہ سے خود کو اداسیوں کی گہرائیوں میں ڈال دو، عقل مند بنو، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے سردار خود بنو، اپنے جذبات کی لگام، غصہ، نفرت، اداسی، محبت، سب کو اپنے تابع کر لو۔ یقین جانیے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طرح سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ اچھا ضرور بنیں مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو اور آخر میں تم اس سے بیزار ہو جاؤ، رابطہ ختم کر دو، اسے ایک نفسیاتی مریض بنا دو اور پھر کہو کہ اب مجھے آزاد کرو۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ یا پھر ایگو کا ہی مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو اسے لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتہ کسی کی زندگی میں کتنی تلخی چل رہی ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔
Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.